فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی. اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ اس نے سفر کیا اور سفر کرتے وقت اس کی نیت سوائے میرے قبر کی، میرے روضہ طہر کی زیارت کے اور کچھ نہ تھی. مدینہ منورہ حاضر ہو رہے ہیں، قبر اطہر پہ حاضری ہے. مدینہ منورہ کا سفر ہے، روضہ نبوی کی زیارت اور روضہ نبوی کی حاضری مقصد ہے. جس نے اپنے سفر کا مقصد میرے روضے، میری قبر کی زیارت کو بنایا، اس سفر کو لے کے میری قبر پہ آیا، میرے روضے پہ آیا. من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی، میرے روضے کی زیارت کر لی، قیامت کے دن مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس کی سفارش کروں گا. اللہ تعالیٰ یہ سعادت بھی ہمیں نصیب فرمائے. اور سنیں اسباب شفاعت. فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ، جس شخص کو یہ شرف حاصل ہو جائے کہ اس کی موت مدینہ میں آئے. من استطاع، جسے یہ استطاعت اور یہ طاقت حاصل ہو جائے کہ وہ مدینہ میں آئے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیام مدینہ کے لیے اس کے پاس اسباب آ جائیں. قیام مدینہ کے لیے اس کے پاس اللہ تعالیٰ وسائل مہیا فرما دیں. من استطاع ان یموت بالمدینہ، جو شخص مدینے میں موت کی استطاعت رکھتا ہے، اس کی موت مدینے میں آ جائے، کوشش کرے کہ وہ مدینہ ہی میں مرے، اس لیے کہ من یموت بہا، جو مدینہ میں مرے گا، جس کی موت مدینہ میں آئے گی، قیامت کے دن میں اس کے حق میں سفارش کروں گا. قیام مدینہ اور موت مدینہ، مدینہ میں ٹھہرنا اور مدینہ میں موت، یہ سفارش کا سبب ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں. ایک شخص آیا جب کہ مدینہ منورہ میں واقعہ حرہ پیش آیا تھا اور مدینہ منورہ کے حالات میں بڑی بدامنی اور بڑی کشیدگی پیدا ہو چکی تھی. ظاہر ہے کہ جب بدامنی کے، کشیدگی کے حالات آ جائیں تو شہر میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. وہ ابو سعید خدری کے پاس آیا، کہنے لگا ابو سعید خدری مجھے اجازت دیں، میں مدینہ منورہ سے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، میرے اہل و عیال ہیں، میرے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں کہ میں مدینہ منورہ کی مہنگائی کے باوجود یہاں پہ قیام کر سکوں، یہ حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں. فرمایا میں تمہیں کبھی نہیں کہوں گا کہ مدینہ چھوڑ کے جاؤ، اس لیے کہ میں نے صاحب مدینہ سے سنا ہے، اسی مدینے والے سے سنا ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ میں رہے اور مدینہ منورہ میں قیام کے دوران آنے والی آزمائشوں کو، تکالیف کو، مصائب کو برداشت کرے، وہاں پہ جو مشکلات ہیں ان کا مقابلہ کرے، مشکلات کو برداشت کرے، مشکلات کو، مصائب کو، بیماریوں کو برداشت کر کے مدینہ میں رہے، فرمایا ایسے شخص کے حق میں قیامت کے دن میں شفیع بن جاؤں گا، اس کے لیے سفارش کروں گا. یہی تو وجہ ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما، اور یا اللہ شہادت کی موت کے ساتھ ساتھ مجھے مدینہ منورہ میں اپنے حبیب کے شہر میں موت نصیب فرما. خوش بخت ہے وہ، خوش نصیب ہے وہ جسے قیام مدینہ کے اسباب اور وسائل، اور پھر اسباب اور وسائل کے ساتھ قیام مدینہ کی اہمیت اور قیام مدینہ میں
قیام مدینہ کی قدر اسے حاصل ہو جائے، مدینہ منورہ میں زندگی گزر جائے اور مدینہ منورہ میں موت آ جائے، اس سے بڑا خوش بخت کون ہے؟